اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ ذوالوقار علماء کرام، قائدین الہ، بزرگوں اور دوست، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مخاطب کر کہ میں نے اس بات کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو۔ اس حدیث لتا فتح الباری اندر امام بن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث نے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی ساری امت مجموعی طور پہ شرک نہیں کرے، ایک گروہ قیامت حق پر توحید پر قائم رہے، اور وہ گروہ جڑا توحید کے قائم ہے اس گروہ کا نام آل الحدیث ہے۔ کیونکہ جتنے فرق موجود ہیں ہر فرقے دے عقیدے، عمل، اقوال، اعمال، شرک کسی نہ کسی انداز موجود ہے، لیکن آل الحدیث اندر عملی طور پہ کمی کوتاہی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نہیں ہے فرشتے، میں نے امید ہے انہاں دے وچوں موحد اے نسل انہاں دی نسلاں دے وچوں توحید پرست پیدا ہون گے۔ ایک وقت آئے گئے تھے توحید غالب آ کے رہ گیا، جو وقت آ گیا ہے نبی علیہ السلام نے طیف اندر غالب ہوئے، طیف اندر نو فتح فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں خالد جی محبوب جی فرمایا طیف والے دا بت عزا نو توڑنا ہے، عزا نو مٹانا ہے، عزا نو ختم کرنا ہے۔ تے وہ سرداران طیف جڑے حجی نئے اسلامی داخل ہوئے نے آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج حالات مناسب نہیں، حج حالات ساڑھے حق اندر نہیں، آج اسلام دے پہنچ رہے ہیں، آج سنو غلبہ ہو رہے ہیں، کچھ دن ٹھہر جاؤ، کچھ مہینے ٹھہر جاؤ، حالات پرامن ہوڑ لین دے ہو، پھر شرک دی اماجگاہ، شرک دے تھانے، شرک دی جگہ ختم کرے آجے، پھر گنا دیا جے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، سب تو پہلے طیف اندر عزا کو کٹیا جائے گا، عزا کو مٹایا جائے گا، عزا کو ختم کیتا جائے گا۔ سب تو پہلا کم جڑا ہے شرک دا خاتمہ ہوندہ ہے، شرک نو نیست و نابود کرنا، شرک نو مٹانا، شرک نو ختم کرنا۔ فرمایا عزا نو جناب توڑیا جائے گا، ختم کیتا جائے گا۔ پھر آئے دوبارہ سرداران طیف کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں سنے ہیں جڑا بندہ
عزا دے آس پاس درخت نے جس درختہ دے جنڈ اندر اے عزا دا بت رکھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ جڑا اس نو ہاتھ لاوے یا نوٹ کٹن دی کوشش کرے تو لکڑی توڑن دی کوشش کرے جھٹکا لگتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ لوگ ساڑھا تماشا کرن نبی علیہ السلام نے فرمایا جھٹکے مشرکانوں لگ دے مویدنوں لگ دے سویرے نو توڑیا جائے گا کٹیا جائے گا جہاں خالد نام اللہ تعالی عزا نو توڑ کے رکھ دے عزا نو توڑ کے رکھ دیتا گیا شرک دا ختم ہو گیا کوئی نہیں کسے ون دے بچوں کسے درخت دے بچوں کسے جناب شجر بچوں کوئی نہیں جے جھٹکا لگا جھٹکا مشرکین نو لگنا ہے موحدین تے مومنین نو جھٹکا نہیں لگتا تو ہی دے سانگلے اندر میری جناب کالی کٹی گئی کٹی سی نا تے جھٹکا لگا سی جمعے تو بعد جب سامنے ہلدی جماعت گئی نا کٹنا سے چٹھا صاحب بیٹھے ہو رہے تو انہوں نے میرے فون کیتا کہنے لگا شاہ جی جا رہے ہیں ٹٹا نہیں کٹن واسطے ذرا دعا کرے کچھ ہو ہی نہ جاؤ میں کہ کچھ نہیں جو ہوتا تسی جاؤ بے فکر ہو کے جدوں ٹالی نو کٹیا نا تے اوتھے جا کے جدوں پہنچے دوئے کرو تے وہ کہنے لگے جڑے اللہ نے وہ ادھر ہو جاؤ تے جڑے بابے والے وہ ادھر ہو وہ بابے والے اس پاسے ہو گئے اللہ نے اس پاسے ہو گئے انہوں نے بیوقوف نے بھی نہیں پتا پاس میں اللہ نے من کہنے کہ ٹھیک ہے جی اللہ نے ادھر ہو جاؤ بابے نے ادھر ہو وہ بابے نے سارے ادھر ہو گئے اللہ نے ادھر ہو گئے تو میں کہوں میں ہوں درمیانی پڑا وَمْتَاذُ الْيَوْمَ توجہ ہے وَمْتَاذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَقْرَتِ قیامت رونا سی اللہ نے ادھر ہونے ہی کر دیتا ہے بابے لے ہو ادھر اور اللہ نے ادھر ہوں گے پھر ٹانی پھوٹی تھی 35 منٹ اندر پرانی ٹانی پھوٹ لی گئی کہنے لگے تو سب آگے نو کچھ بھی نہیں ہویا تو سب کیویں پھوٹ رہی ہے میں کیا اتنی چھیتی کیویں پھوٹی ہے میں کہا چلو بابے نے ہاتھ مارے ہیں اسا تو کھچ لیے جڑے کتے لکھیا ہے مگر جتے اے لکھیا ہے کہ ٹالی ڈراؤنی ہوندی ہے ٹالی دے وچ بابا ہوندا میں کہا سب بابے جی نال رابطہ کیتا ہے کہ بابا جی سکی ہوئی ٹالی ہے تساں کی کرنی ہے کیونکہ اگ بالن دے کام آندی ہے تہاڈی قبر تے جنت دا باغ ہے اوتھے اگ دی لوڑ کوئی نہیں تے جے معاملہ الٹ ہے تے اگ دی تھوڑ جے تہاڈی قبر پاک جنت دا باغ ہے تے اوتھے اگ دی لوڑ کوئی نہیں تے جے معاملہ الٹ ہے تے بولو اگ دی تھوڑ کوئی نہیں اساں کی سانو پٹن دیو تے بابا جی نے کہا ہے کہ پٹ لیو تسی واقعی ہو تسی پٹ لو جے کوئی ہو رہا ہے تو میں ٹنگا توڑ دیاں گا اساں کہ بابا جی مشرک سارے پرے ہو گئے کیوں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا بابا جی جڑے کہ دل گیا میں کہ اسا بابا جی نو کہہ جانا کیوں بابا جی میں کہ سن دے نہیں تسی آپ بھی دھیان دو سن دے نہیں یا یہ کہہ لو کہ سن دے تے ساڈی انہاں گل سن لئیے تے من لئیے چلو ٹالی نو ہاتھ مارے یا اے من لو تے جے نہیں من دے تے پھر انج مننا پے گا وما یستوی الاعمی والبصیر وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور سنیے حدیث کا پیغام سنیے صحابہ کرام کا من سنیے عقیدہ سنیے جب صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارے تفسیری روایات دے اندر آنے کہ وہ درخت جس درخت دے نیچے نبی علیہ السلام نے بیعت فرمائی قرآن نے اس کا اشارہ سے فرمایا اس کا تذکرہ فرمایا درخت کا قرآن سنیے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا جس درخت ذکر قرآن اندر آیا ہے جس درخت ہیٹ معبود تشریف فرما ہوئے جس درخت نیچے صحابہ کرام بیٹھے جس درخت نیچے 1450 صحابہ 1500 صحابہ کرام موجود رہے اس درخت نو سیدنا عمر
زمانہ خلافت اندر باپ دے علم تلایا کہ لوگ متبرک سنگتے پہنے لوگ ادنا لیرہ بنتے نے جو میں ہاتھ نہ لیرہ بن کے امام زامن بنیند ہے توجہ ہے ماشاءاللہ ہاں یہ میں لیرہ درخت نال بنیا جاندی ہے بس پرانے مشرق درخت نال لیرہ بندے تھا نوے مشرق ہاتھا نال بندے نے اتنا فرق ہے اتنا پرانے دے نوے زمانے اتنا فرق آیا ہے جڑے پرانے مشرق ہوندے سن او کتے بندے سن لیرہ بولو مجھے بولو درخت نال تے نوے مشرق 15ویں صدی 21ویں صدی دا مشرق وہ جدوں بندہ ہے تے حق تے بندہ آندا اس مصیبت تو بچاندا امام زامن بن جاندا ہے میں پوچھنا چاہنا کس امام دے نام تے کیڑا امام زامن بنتا نام لیجئے یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندے ہو کہ وہ امام زامن بن جاندے نے یعنی انہاں نے بندہ حوالے ہو جانا ہے وہ تے آپ فجر دی نماز تے جاندے عبد الرحمن ابن ملجم میں بدبخت ملعون نے شہید کر دیتا ہے لہذا وہ تو خود شہادت کے مقام پہ فیض ہو گئے لہذا وہ تو امام زامن نہ ٹھہرے آگے بڑھئے یہ سیدنا سانو کہو تے انہاں نے سیر دے کر کے ظالمان ملعون نے شہید کر دیتا ہے لہذا امام حسن بھی کے نام پہ امام زامن باندھو گے کس طرح باندھو گے آگے بڑھئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے تے میں پوچھنا چاہنا کہ وہ تے 72 تنہ سمیت کربلا اندر شہید ہو گئے یہ مطلب مشکل کشا تے حاجت روا کون نہیں ہے اجتماع ہزاران دی تعداد دے عمر جویں اتھے اکٹھے ہو انشاءاللہ جویں بیگم کوٹ دا چوک سب رہا ہے نا لاہور کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں پنجاب کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں سٹی اور ضلع کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں بیگم کوٹ کی جماعت کو سلام پیش کرتا ہوں اور پنجاب کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ تمہاری محنت سامنے نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ سن لیجئے جس طرح بیگم کوٹ کا چوک اہل حدیثوں تم نے بھر دی ہے 15 نومبر انشاءاللہ مینار پاکستان بھی بھر دیں گے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب امیر مرکزیہ پاکستان حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب نے آپ کو آواز دیے اگر چاہتے ہو ناموس صحابہ بل پر تصد ہو جائے اور قانون بن جائے اگر چاہتے ہو تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر پہرے داری کرے اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا ناموس رسالت کے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو اگر چاہتے ہو اس ملک سے شرک اور بدعت و خرافات کا خاتمہ ہو تو ایک دفعہ اپنی قوت کا طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اوپر لازم کر لو کہ ہم نے انشاءاللہ 15 نومبر کو انشاءاللہ مینار پاکستان کو بھر دینا اور اہل حدیث کے حقوق کو انشاءاللہ چھین کے لینا ہے انشاءاللہ اونچی کہو انشاءاللہ سیدنا عمر شاباش ان کو مشین باہر نکل جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر نے درخت نو گران دو کم دیتا ہے کہ لیرہ بنیا جا رہی آنے اور درخت نو گران دو کم دے دیتا ہے کیوں صحابہ کرام دے اندر شرک صحابہ کرام برداشت نہیں سی کرتے آؤ میں تن لے کے جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں آدمی آبدہ غلام میں ہونے زمانے کفر اندر جہالت اندر کہانت کرنا سی تے کہانت کر دیا انہوں کسے پرانے مرید نے مٹھائی دیتی اور مٹھائی لے کے سیدنا صدیق کو لاغے سیدنا صدیق نے مٹھائی اور کھالی شرینی کھالی بعد غلام کہنے لگا ہے امیر المومنین یہ جڑی تو ایسا مٹھائی کا دیئے تے مٹھائی شرینی سی میری کہانت دی زمانے کو فرد رجالیت اندر میں کہانت کی تیسیے جنا نجومی دقم کرتا سا یہ پرانی مٹھائی لبی ہے میری موک مٹھائی رہنی سی ہو میں لئیے سیدنا صدیق نے نہیں فرمایا کہ کوئی گل نہیں میرا غلام میں کوئی گل نہیں گھر آیا ہے دوان میں لگا 4 بجے سمجھ آؤ کوئی نہیں گھر آیا ہے جویں دی آگئی ہے مٹھائی اور کھا جو لئی اندر چولی چلی جو گئی ہے کوئی گل نہیں سیدنا صدیق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق نے اپنے منہ اندر انگلی پائی ہے کہہ کر دیتی ہے کہ کہانت کی مٹھائی کہانت کی ہوندی ہے نجوم میں پن کے نبی
اچھی آواز نال کتنی پلید ہے. میں پتوانوں کہنا غیر اللہ دی نیاز, ہاں غیر اللہ دی نیاز. اب تسی کہی جاؤ کتنی پلید ہے, میں تو بس کہی جاؤں گا غیر اللہ دی نیاز. غیر اللہ دی نیاز پلید ہے, غیر اللہ دی نیاز پلید ہے. تسا کہنا ہے کتنی پلید ہے, بس بس اے کہی جانا. میں دساں گا انشاءاللہ جب رات 1 بجے ہوئے گا پھر تم دساں گا کتنی پلید ہے. بس یہ پوچھی جاؤں گا غیر اللہ دی نیاز پلید ہے, غیر اللہ دی نیاز. ہاں 33 باری کہنا ہے غیر اللہ دی نیاز, ہاں غیر اللہ دی نیاز, غیر اللہ دی سبیل پلید ہے, اتنی پلید ہے. بدو کتنی پلید ہے, اتنی پلید ہے, اتنی پلید ہے, اتنی پلید ہے. پوچھو ہاں اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز, اتنی پلید ہے, اتنی پلید ہے, اتنی پلید ہے, اتنی پلید ہے, اتنی پلید ہے. تو سب پوچھنا ہے میرے کو کتنی پلید ہے. پوچھو پوچھو شاہباز جب پوچھنا ہے تو میں کہ ٹرنی دے تھی رہنا. اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز. بولو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے. ایک کون جانے توحید نو وہی جان سکتا ہے جڑے گھوڑے دے تھلوں نہ گزرتا ہوئے, وہی جان سکتا ہے. عام بندہ نہیں سننا. قرآن دے گھوڑے دے اتے چھڑو تے مشرکان دے گھوڑے دے تھلوں لگاؤ. دسو اس تو بڑا شرک کی ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ دی نیاز. بولو ہاں غیر اللہ دی نیاز پلید ہے, اتنی پلید ہے. نہیں نہیں مل کے شاہبہ ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں. پرچہ ہونا ہے تے انتظامیت ہونا ہے, نجر سکرن ساٹا کی برابر کر دے ہو. مٹی کچیاں کر دے ہو, پکی قبر نہیں رہنی انشاءاللہ. اہل حدیث دی حکومت آنی ہے. بولو بولو اہل حدیث دی حکومت آنی ہے انشاءاللہ, آنی ہے. جدو آنی ہے انشاءاللہ آنی ہے. کہو انشاءاللہ فقط آنا ہے. غلبہ اہل حدیث نو اللہ نے دینا ہے. تو جدو ایک بندہ کہنے لگا جدو تھوڑا غلبہ آ گیا اہل حدیث دا پھر کی کرو گے؟ تسی بزرگاں دے دربار ٹھا دے ہونے. میں کہ توبہ توبہ, اسی کوئی گستاخ نہیں. اسی انشاءاللہ سارے بزرگاں دے دربار دوبارہ بناواں گے نویں سروں کچے. اچھی کو انشاءاللہ دوبارہ بناواں گے کیونکہ کافی پرانے ہو گئے تے کچے بناواں گے. انج نہیں بناواں گے جویں جناب ایم پی اے نے کہا کہ بالی حجویری کا دربار ایسا لگے گا چند مہینوں کے بعد جیسے مدینہ. سن لیجئے ہم ایسے شرک کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم ایسے قوم کے پیسوں سے ہاں توجہ پھر بیٹھ جاؤ. میں پتہ ہے آندر پر میں بس کرا اس وقت میں آلے نال آپ پہی ہوں. ہاں کہ نیب امیر صاحب بیٹھے اٹھ گئے. ہون میں جانا ایڈیشنل نال میں آلہ مگر میرے نال میں آلہ انہاں بنا گنا بتوں لگا رہا کیونکہ ایڈیشنل تک کام ہی ہوتا ہے. ہاں توجہ فرمائیے. جو میں پیغام دینا چاہنا میرے کوئی بندہ ہاتھ نہیں لا سکتا, کوئی میرے کو بندہ پاس نہیں کرا سکتا. بیگم کوٹ جانے تو میں جانا تو جماعت جانے. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں سنیے اب یونس رضا صاحب, علامہ محمد سملہ ظہیر صاحب, وطی اللہ بھاجوہ صاحب پنجابی کہنے مگر بیٹھیے میں نے پہلا ڈر ایک پیر زمین تو چاہے پھر دوجا چان لگے تے پہلا پیر زمین تے لگ گیا. فرمان لگے لوگوں ویکھ لو میں اپنے وجود دا مالک بھی نہیں, میں مشکل کشا تے میں حاجت روا نہیں. جے میرے علی مشکل کشا ہوانا تے آپ کو ابن ملجم جڑا بدبخت ملعون اس طرح بے دردی نال شہید نہ کرے یار. جے میرے حسن مشکل کشا ہوانا زہرا انہاں دے کے رو شہید نہ کر دیتا جانا. جے میرے حسین شہداء کربلا مشکل کشا ہوانا انہاں تے دکھ تے مصائب تکالیف نہ آنیاں. جڑے مصائب پڑھ پڑھ کے روندے ہوتے ماتم کر دے ہو یہ مصائب انہاں تے نہ آندے. سن لیجئے توجہ فرمائیے. سید زین العابدین پڑھو, امام باقر نو پڑھو, امام جعفر صادق نو پڑھو, امام علی رضا نو پڑھو, امام حسن عسکری نو پڑھو. کیڑے امام جس دے دکھ تے تکالیف و مصائب نہیں آئے جنہاں دے تسی ضامن بنی پھرتے ہو. توجہ فرمائیے. خود ائمہ کرام دکھ اندر مصائب اندر تکالیف اندر نے. امام ضامن بنن نال کچھ ہو جاتا ہوں تے جڑا 4 مہینے 10 دن تو زیادہ ہو گئے نے بیوی دی عدت گزر گئی ہے, حج جنازہ پھرتا ہے پورے ملک دے اندر. جے امام زمانہ کچھ کرتا ہوں تے خامنائی نال انج نہ ہوندا جویں ہو گیا ہے. جے جناب امام ضامن کچھ کرتا ہوں تے جویں لاہور جناب اسلام آباد دے امام برگاہ اندر دھماکے ہوئے تے کئی بندے جناب جانا دی بازی ہار گئے. یہ سارے امام ضامن
بن کے بیٹھے سن، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ بے نظیر بھٹو امام ضامن باندھ کے آئی تھی لیاقت باغ میں، لیکن پھر بھی ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جتنے یا موجود ہیں امام ضامن کا عقیدہ رکھنے والے، ان پر دکھ بھی ہے، مصائب بھی ہے، جیلیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، زخم بھی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہے، حادثے بھی ہے، مصائب بھی ہے، رزق کی کمی بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ اختیار کس کا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور سن لیجئے اہل حدیث کی عقیدہ بھی سن لیجئے، اور عقیدہ صحابہ کرام کے بارے اہل حدیث کی غیرت ایمان سن لیجئے۔ آخر پہ پیغام دینا چاہوں گا، ریحان طارق کی گرفتاری سے کام نہیں چلے گا جب تک جاواد نقوی گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ معتدل کے چک پردے میں آنے والا، یہ صحابہ کرام کو برا کہنے والا، یہ بنو امیہ کی توہین کرنے والا، بنو امیہ میں میرے عثمان ہے، اور بنو امیہ میں حضرت نبی پاک کے داماد ابو العاص ہے، بنو امیہ میں میرے پیغمبر کے صحابہ ہے، بنو امیہ میں اندر عمر بن عبدالعزیز ہے، بنو امیہ میں میرے امیر معاویہ ہے، بنو امیہ کے اندر پاکستان ہندوستان میں مان اسلام دین لانے والے محمد بن قاسم ہے۔ تم بنو امیہ میرے پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، میرے پیغمبر کی بیٹیوں کے سسرال ہے، میرے پیغمبر کے اپنے سسرال ہے، لہذا جو بنو امیہ کے پردے میں توہین صحابہ کی کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تم کہتے ہو کہ بنو امیہ میرے معاویہ واجب التکریم نہیں ہے، حدیث ہے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، ہم تمہاری بات